نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا ہمارا موضوع سورۃ الحج آیت نمبر 65 تا آیت نمبر 69 ہے۔ اس صورت میں کل 10 رکوع ہیں۔ یہ 9ویں رکوع کا آغاز ہے، جس کی 5 آیات آپ کے سلیبس کا حصہ ہے اور بورڈ کے امتحانات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم آیات کی تلاوت کے ساتھ لفظی و بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے اور آخر میں مختصر مگر جامع تشریح بیان کی جائے گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علم تارا، آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، تارا کا مطلب دیکھا، تم نے دیکھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا، بے شک اللہ، سخر لکم، مسخر کر دیا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، کم کا مطلب تم، لا کے لیے تو مطلب تمہارے لیے۔ کیا چیز مسخر کر دی؟ مسخر کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اختیار میں دے دیا۔ ما فی الارض، ما کا مطلب جو، فی کا مطلب میں، الارض زمین، تو جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اختیار میں کر دیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے۔ والفلک، واو کا مطلب اور، الفلک کشتی کو بولتے ہیں، فلک کا مطلب کشتی۔ تجری، جو تیرتی ہے، فی البحر، فی مطلب میں، البحر سمندر، بِأَمْرِهِ، بی کا مطلب سے، امر کا مطلب حکم، ہی اس کے یعنی اللہ کے، اور کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو، جو کچھ زمین میں ہے، مسخر کر دیا اور کشتیاں جو سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ روکے ہوئے ہے، مسا کا یمسکو سے یمسکو بنا، یمسی روکنا، روکنے کا مطلب تھام کے رکھنا یا ٹھہرائے رکھنا، السماء آسمان کو، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے، ان یہ کہ تقع، تقع کا مطلب گر جانا، علی الارض، اعلی مطلب پر، الارض زمین، یہ کہ وہ گر جائے، الا مگر، سوائے، بِإِذْنِهِ، بی کا مطلب سے، اذن کا مطلب حکم، ہی اس کے یعنی اللہ کے، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا، نہیں گر سکتا، انتقا یہ کہ نہیں گر سکتا، گر سکتا، الا باذنہ مگر اللہ کے حکم کے بغیر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم، لرؤوف، رؤوف کا مطلب شفقت فرمانے والا، نرمی برتنے والا، رحیم رحمت فرمانے والا، اور یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور ہوا کا، واو کا مطلب اور، ہوا کا مطلب وہ، الذی جو شخص یا سنگولر پرسن کے لیے، سنگل پرسن کے لیے، الذی، اور الذین زیادہ لوگ ہوں، تھرڈ پرسن جسے بولتے ہیں اس کے لیے،
الذین استعمال ہوتا ہے اور وہی ہے یا مراد اللہ تعالیٰ ہے، احیاکم جو تمہیں زندہ کرتا ہے، زندہ کرنے کا مطلب پیدا کرتا ہے، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ان الانسان بے شک اللہ بے شک انسان لکفور تو بڑا ہی ناشکرا ہے، کفور کفرا یکفر سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا یا ناشکری کرنا، تو لکفور ناشکرا، بے شک انسان یقینا انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لکل امت ہر امت کے لیے، لکلی کے لی کا مطلب کے لیے، کلی تمام، امت جعلنا ہم نے بنائے، منسکن طریقہ، عبادت کا طریقہ، منسک کا مطلب مخصوص طریقہ ہوتا ہے، جیسے مناسک حج جس کے لیے بار بار انسان جاتا ہے، منسک اس کو کہتے ہیں اس طریقے کو، عبادت کے اس طریقے کو، جیسے حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی بار بار ایک ہی طرح کے سٹیپس کرتے ہیں، طواف ہے تو طواف کیا جاتا ہے، صفا مروہ کی صحیح ہے، اس پہ دوڑ لگانا، کنکریاں مارنا، یہ سب بار بار کی جانے والی عبادات ہیں جس کو مناسک حج عام زبان میں بھی بولا جاتا ہے۔ منسک کا مطلب ایک خاص طریقہ جس کو بار بار ریپیٹ کر کیا جاتا ہے۔ تو ہر امت کے لیے ہم نے عبادت اور قربانی، یہاں بریکٹ میں قربانی بھی اس کو ریلیٹ کیا ہے، عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے، ہم ناسکوہ جس پر وہ چلتے ہیں، فلا ینازعنک پس نہیں، ینازعنک ینازع تنازع سے ہے، تنازع کا مطلب جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، بحث مباحثہ کرنا، فلا ینازعنک آپ جھگڑا نہ کریں، فی الامر اس امر میں، اس کام میں، ان سے، ودعو اور ادعو الی ربک، ادعو دعوت دیں ان کو بلائیں، الہ کی طرف، ربک آپ کے رب کی طرف، انک لعلی ھدی مستقیم بے شک آپ ہدن ہدایت والا، مستقیم راستہ، بے شک آپ ہدایت والے سیدھے راستے پر ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر فرمایا جس پر وہ چلتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہرگز وہ آپ سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑے، جدال کریں، جادلوکا وہ جھگڑیں، لڑائی کریں آپ سے، فقل اللہ پس آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، او اعلم بما تعملون کہ اللہ جانتا ہے، عالم جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بما اس چیز کو، بی کا مطلب سے، یا ما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ خوب جانتا ہے جو کام تم کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بے شک اللہ یحکم اللہ یحکم حکم دے دے گا یا فیصلہ کر دے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کنتم جس میں، فی مطلب میں، ما جس میں، کنتم تم لوگ، فی ہی اس میں، تختلفون اختلاف کرتے ہو، اختلاف سے رائے رکھتے ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر آپ سے جھگڑے تو آپ فرما دیجئے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تھا ترجمہ، اب ہم اس کی مختصراً تشریح بیان کرتے ہیں۔
پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی موجودگی کو مختلف مثالوں سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے، کل حیوانات، جمادات، کھیتیاں، باغات اس نے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری ماتحتی میں دے رکھے ہیں، یعنی تمہارے اختیار میں کر دیے ہیں۔ آسمان و زمین کی چیزیں تمہارے لیے سرکردہ ہیں۔ اس کا احسان و فضل اور کرم ہے کہ اسی کے حکم سے کشتیاں تمہیں ادھر ادھر لے جاتی ہیں، تمہارے مال و متاع ان کے ذریعے یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں، پانی کو چیرتی ہوئی، موجوں کو کاٹتی ہوئی، بحکم الہی ہواؤں کے ساتھ تمہارے نفع کے لیے چل رہی ہیں۔ یہاں کی ضرورت کی چیزیں وہاں سے وہاں کی یہاں سے برابر پہنچتی ہیں۔ وہ خود آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر گر نہ پڑے، ورنہ ابھی وہ حکم دے تو یہ زمین پر آ رہے اور تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی اس طرح سے روک رکھا ہے کہ وہ آپ کی طرف نہ گر جائے کہ کہیں آپ ہلاک ہو جائیں۔ انسانوں کے گناہوں کے باوجود اللہ ان پر رحمت اور شفقت اور بندہ نوازی اور غلام پروری کر رہا ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ۔ لوگوں کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پر صاحب مغفرت ہے، ہاں بے شک وہ سخت عذابوں والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، اگلی آیت میں ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں موت دے گا اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اسی نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر تمہیں قیامت والے دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں جمع کرے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا، وہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا۔ بس اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو، دوسروں کی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کیوں ساتھ ملاتے ہو، یا دوسروں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں روزی دی، تمہیں رزق دیا۔ لہذا مالک و مختار فقط اللہ ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں دوبارہ موت دے گا، قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کرے گا، لیکن ان سب نعمتوں کے مل جانے کے باوجود انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آیت 67، 67، 68 اور 9 ان کا موضوع پچھلی آیات سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے جو عربی زبان میں منسکن ہم ناسکوہ، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں انسان جانے آنے کی عادت ڈال لے، جیسا کہ احکام حج کی بجاوری کو اسی لیے مناسک کہا جاتا ہے، مناسک حج، کہ لوگ بار بار وہاں جاتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ہر امت کے پیغمبر کے لیے ہم نے شریعت مقرر کی ہے، اس سمر میں لوگ نہ لڑے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر امت کے مشرک لوگ وہ ہیں کہ وہ ہر امت کو ایک
خاص طریقہ کار دیا گیا ہے جس پر یہ لوگ لڑتے ہیں۔ مشرکین پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کے ساتھ بھی جھگڑتے تھے، ان کو مخصوص طریقہ ملا عبادت کا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاص طریقہ عنایت کیا گیا جس کے ذریعے سے وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ، تسبیحات کا طریقہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں جن پر وہ چلتے ہیں۔ مگر مشرکین مکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے کہ انہوں نے اپنی ایک نئی عبادت، وہ کہتے تھے کہ آپ بھی چلے بتوں کی پوجا نہ کریں مگر آپ ہماری طرح کی عبادت کر لیں، تو جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے تھے اور یہ باتیں مشرکین مکہ کو ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ ان مشرکین کے اپنے جو قریبی بیٹے، رشتہ دار، بھائی اسلام کی طرف راغب ہو جاتے، اسلام کی طرف بڑھتے جا رہے تھے اور ان کا اپنا دین مذہب چھوڑ رہے تھے، جس سے یہ لوگ جھگڑا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طریقے کی طرف بلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں، آپ ان کے بلانے کی طرف، ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ آپ سے اگر جھگڑے تو آپ بس ان کو کہہ دیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کام تم کر رہے ہو، اور ان سے کنارہ کریں، ان سے دوری اختیار کریں اور ان کو حق کی دعوت دیتے رہیں، تاکہ اگر جس کے زمرے میں، جس کی لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر لے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی حق قبول کرنے سے جاتا ہے تو جائے، اس سے کنارہ اختیار کیجیے اور کہہ دیجیے کہ اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ جیسے کئی جگہ اسی مضمون کو دہرایا ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ اگر یہ تجھے بلائیں تو ان سے کہہ دے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے اعمال سے بری ہو اور میں تمہارے اعمال سے یا تمہاری کرتوت سے بیزار ہوں۔ بس یہاں بھی ان کے کان کھول دیے کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی حرکت کو بھی جانتا ہے اور وہی ہمارے درمیان شاہد ہے۔ قیامت کے دن ہم میں فیصلہ اللہ خود کرے گا اور اس وقت سارے اختلافات مٹ جائیں گے۔ جیسے فرمان ہے تو اسی کی دعوت دیتا رہ اور ہمارے حکم پر ثابت قدم رہ، اور کسی کی خواہش کے پیچھے نہ لگ، اور صاف اعلان کر دے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر میرا ایمان ہے، اور اللہ قیامت کے دن فیصلے فرمانے والا ہے، فیصلہ کر دے گا۔ تم جو اختلاف کرتے ہو تمہیں ہر چیز واضح طور پر سمجھ آ جائے گی، اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی اس کی مختصر تشریح اور ترجمہ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔